بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اللہ کے نبی کی سیرت پاک کو سماعت کرنے کا موقع فراہم کیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے متعلق کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کے بعد بھی اور نبوت کے پہلے بھی بہت ساری برائیوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد عقیدگیوں سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا تھا۔ یہ چیزیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لینا، اس سے نبی پاک علیہ السلام کی حسن اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کعبۃ اللہ جو کہ اللہ کی عبادت کا مرکز ہے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور درمیان میں جب اختلاف ہوا، کعبۃ اللہ کی تعمیر جب چل رہی تھی، قریش کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف اس بات میں ہوا کہ حجر اسود کو کون اس کے مقام پر رکھے گا۔ اس معاملے میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ حجر اسود یہ بڑا بابرکت پتھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نزل الحجر الاسود من الجنت اشد بیاضا من الثلج فسودته خطایا بنی آدم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے حجر اسود کو جنت سے اتارا ہے، اور جب جنت سے یہ پتھر اتارا گیا تھا تو برف سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ سفید تھا۔ فسودته خطایا بنی آدم، انسانوں کے گناہوں نے، انسانوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا۔ فسودته خطایا بنی آدم، بنی آدم کے خطاؤں سے وہ پتھر جو ہے کالا ہو گیا۔ تو بڑا یہ مبارک پتھر ہے، آج بھی اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کو مقدس سمجھتے تھے، اسی لیے اس زمانے میں قبائل میں اختلاف ہو گیا۔ قریش میں تقریباً 12 قبائل تھے، 14 قبائل تھے۔ قریش میں 14 بڑے بڑے قبیلے تھے۔ وہ لوگ اختلاف کرنے لگے کہ کون جو ہے اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھے گا۔ تو اس معاملے میں لوگوں نے ایک مشورہ دیا کہ کل صبح میں بنی شیبہ گیٹ سے جو اندر داخل ہوگا، حرم میں بنی شیبہ کے دروازے سے جو اندر داخل ہوگا وہ اس معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا، کعبۃ اللہ کی بنا میں تعمیر میں حصہ لیا، وہ کہتے ہیں دوسرے دن دیکھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے باب بنی شیبہ سے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مقدر کر رکھا تھا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا تو لوگ کہنے لگے اتاکم الامین، اتاکم الامین، کہ تمہارے پاس ایک امانت دار شخص آ گیا، امانت دار شخص تمہارے پاس آ گیا۔ تو اللہ کے نبی کے فیصلے پر تمام لوگوں کو اتفاق تھا، تمام لوگ راضی تھے۔ تو یہ معاملہ جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت پیش آیا، تو اس مسئلے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حل کیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک چادر منگوائی اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کے کنارے کو پکڑیں۔ تو مختلف قبائل کے لوگوں نے کچھ حصہ چادر کا پکڑا، تو تمام لوگ جو ہے مل کر حجر اسود کو اس کے مقام تک لے آئے۔ پھر جب لایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو اس کے مقام پر نصب کر دیا گیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ شرف تمام لوگوں کو حاصل ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کو تمام قبیلے والوں نے اس کی جگہ تک پہنچا دیا۔ تو یہ چیز جو ہے ہم نے اس سے پہلے پڑھ لی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے بشارات،
तौरात, इंजील, ज़बूर वगैरह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी हमने पढ़ा है। इसी तरह उलमाए कराम का कौन से यहूद और नसारा के उलमा जैसे सलमान फ़ारसी का वाक़या है, इसी तरह हिरकल बादशाह का वाक़या है कि उसने भी ये बात कही थी कि मुझे पता था कि एक नबी आने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें हुई। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है रोज़ाना गार हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। तो वहाँ पर सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कुरान का कुछ हिस्सा लेकर आए। सबसे पहले 5 आयतें लेकर आए। हम लोग सब जानते हैं सूरह अलग की 5 आयतें, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ से 5 आयतें लेकर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते हुए बैठे हुए हैं। यौमुल इस्नैन पीर के दिन हज़रत जिब्रील दाखिल हुए। उन्होंने कहा, सहाबिया कहती हैं हज़रत आयशा, फ़जाअहुल मलकु फ़ीही फ़क़ाल इक़रा फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना बिक़ारी। फरिश्ते ने कहा पढ़ो। अल्लाह के नबी ने कहा मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी, फरिश्ते ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगाया और कुछ दबाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कहा कि इक़रा पढ़ो। फिर नबी ने वही बात कही, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर तीसरी मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपने गले से लगाया, दबोचा और कहा इक़रा पढ़ो। फिर अल्लाह के नबी का वही जवाब था, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। तो यहाँ तक। फिर उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद पढ़कर सुनाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये 5 आयतें हैं हज़रत जिब्रील ने पढ़कर सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 5 आयतों को पढ़ा। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ लिया। उसके बाद उस वाक़े के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सीधे अपनी ज़ौजे मुहतरमा के पास आए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। उस वक्त अल्लाह के रसूल खौफ खाए हुए थे, घबराए हुए थे कि एकाएक एक आदमी का आना और इस तरह की बातें कहना, दबोचना, और दबोचा भी ऐसा कि सहाबिया कहती हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्निल जुहद, दम निकलने लगा, इस कदर ज़ोर से आपने दबोचा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के पास आए और आकर कहने लगे ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। तो जब हज़रत खदीजा ने आपको चादर उड़ाया, ज़हबा अन्हु अर्रौ, तो आपसे डर और खौफ जो है थोड़ा सा दूर हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या बयान किया कि मैं इस तरह हज़रत इसमें गारे हिरा में मैं बैठा हुआ था और एक शख्स आया और आकर उसने मुझे दबोचा और कहा कि पढ़ो। तो उस वक्त अल्लाह के नबी कहते हैं क़द ख़शीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर है। इन्नी ख़शीतु अला नफ्सी, मुझे डर है कि कहीं मैं मर न जाऊं। इसके ताल्लुक़ से हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने 12 अक़वाल नकल किए हैं कि डर किस बात का था नबी को। तो 12 अक़वाल हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्ती तौर पर कुछ खौफ लाहिक हुआ। उसके बाद देखिए एक नेक सिफत, एक नेक सीरत बीवी का किरदार क्या होता है। आदमी जब डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, परेशान हो, तो किरदार क्या होता है। हज़रत खदीजा कहती हैं कल्ला अबशिर फवल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अय नबी अय मेरे सरदार, ला युख़ज़िकल्लाह अबदन, अल्लाह तुम्हें हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह आपको हरगिज़ रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम व तस्दुकुल हदीस व तहमिलुल कल्लक व तक़रीद ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। कहते हैं हज़रत खदीजा कि अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, दलील नहीं करेगा, इसलिए कि आप रिश्तेदारियों को निभाते हैं, तस्दुकुल हदीस हमेशा सच्ची बात करते हैं, व तहमिलुल कल्ला परेशान हाल लोगों का बोझ उठाते हैं, व तक़रीद ज़ैफ़ मेहमान नवाजी करते हैं, व तुईनु अला नवाइबिल हक़ हक़ की राह में आने वाली मुसीबतों में लोगों की मदद करते हैं। ये आपके ऐसे काम हैं तो अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। तो ये मेरे भाइयों ऐसी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से आदमी को अल्लाह ताला कभी रुसवा नहीं करेगा। जो आदमी हमेशा सच बोलता है, मेहमान नवाजी करता है, परेशान हाल मजबूर लोगों की मदद करता है और मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करता है, तो ऐसे लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा मदद करेंगे, कभी उनको रुसवा नहीं करेंगे। तो ये बात हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
تسلی دیتے ہوئے کہی. پھر اس کے بعد خود جو ہے آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھا, حضرت خدیجہ کا چچا زاد بھائی تھے, تو ان کے پاس لے کر گئی. اور یہ جو ہے زمانے جاہلیت میں نصرانیت کو انہوں نے قبول کیا تھا, دین نصارہ انہوں نے قبول کیا تھا, اور جو صحیح مذہب دین ہے اس کے اوپر وہ قائم تھے. دین حنیف کی بات, جو اچھائیاں تھیں, جو بھلائیاں تھیں, اس پر وہ قائم تھے اور شرک وغیرہ سے دور تھے. بتوں کی پرستش, بتوں کی گندگی سے وہ بیزار تھے. تو یہ عبرانی زبان جانتے تھے, عربی زبان جانتے تھے, تو انجیل کے جو نسخے ہیں اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور عربی میں جو نسخے ہیں اس کو عبرانی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے تھے. تو یہ ان کی ایک عادت تھی, اور یہ بڑے اچھے آدمی تھے اسلام سے پہلے بھی. ان کے پاس لے کر آئی اور کہا انہوں نے کہ اے میرے چچا زاد بھائی, تم اپنے بھتیجے کو سنو کہ وہ کیا کہنا چاہتے. پھر انہوں نے کہا کہ فاخبر ہو, فقال, اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اے ابن اخی ماذا ترى, تمہیں کون سی چیزیں لاحق ہوئی ہے, تم کیا دیکھتے ہو, تمہارا کیا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ کہہ سنایا جو ان کے ساتھ ہوا غار حرا کے اندر. تو اس وقت ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ, یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا, یہ تو وہی فرشتہ ہے. تو انہوں نے بشارت دی تھی, سمجھ لیے حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ, اور ان کو علماء اکرام نے صحابہ اکرام میں شامل کیا ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کو, اس لیے کہ انہوں نے ابھی دعوت کا آغاز نہیں ہوا, ان کا انتقال ہو گیا, لیکن نبی کی نبوت کا انہوں نے سب سے پہلے تصدیق کی تھی. اور بلکہ نبی کی جو نشانیاں ہیں انہوں نے خود کہا, اور کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جس کو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا. نہ صرف اتنا ہی بلکہ کہا یا لیتنی فیہا جدعا اکون حیا حین یخرجک قومک, کہا جس دن تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی اس دن اگر میں زندہ رہوں یا جوان ہوتا تو میں تمہاری ضرور بھرپور مدد کرتا, نصرا مؤزرا, بھرپور میں تمہاری مدد کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اللہ کے نبی کہنے لگے او مخرجیہم, کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے, میری قوم خود مجھے نکالے گی. اللہ کے رسول تعجب کرنے لگے. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بالکل ہاں, لم یأتی رجل قط بما جئت به الا عودیہ. حضرت ورقہ نے کہا کہ یقیناً تمہاری قوم تمہیں نکالے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو, اس طرح کا پیغام جتنے لوگ اب تک لائے ہیں ان کی قوم کے لوگوں نے یہی معاملہ کیا ان کے ساتھ. الا عودیہ, ان کے ساتھ دشمنی کی گئی. ایک روایت میں الا اوذیہ, انہیں اذیت پہنچایا گیا, انہیں تکلیف دی گئی. تو حضرت ورقہ نے یہ بات بتائی اور کہا کہ میں اگر ہوتا اس وقت تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ہی مدت کے بعد ورقہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. تو اکثر محدثین نے, امام قرطبی رحمہ اللہ نے, امام طبری رحمہ اللہ نے, امام بغوی رحمہ اللہ نے, امام ابن السکن رحمہ اللہ نے, حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے, امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے, ان سب لوگوں نے کہا ہے کہ بلا شبہ ورقہ بن نوفل یہ صحابی ہیں, اور جب ان کا نام لیا جائے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. اور حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر ان کا بھی ذکر کیا ہے, جو خالص صحابہ کرام کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی. اسی طرح صالح فوزان حفظہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بلا شبہ جب ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے ایک عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا, وحی کا سلسلہ رک گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. اولاً تو حضرت ورقہ نے کہا کہ آپ نبی بنائے گئے. اللہ کے رسول کو یہ محسوس ہوا, کچھ آثار جو آپ دیکھ رہے تھے, پتھروں کا سلام کرنا, درختوں کا سلام کرنا, اس لیے محسوس ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا تو آپ پریشان ہو گئے. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے, جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور کئی مرتبہ آپ کو برے خیالات آنے لگے. آپ نے یہ سوچا کہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جاتے اور اپنے آپ کو وہاں سے گرانے کی بھی آپ نے کوشش کی. تو بعض روایتوں میں اس طرح آتا ہے, لیکن اس روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے
مرسل قرار دیا ہے. یہ امام زہری کا قول ہے, یہ مرفوع روایت نہیں ہے. حضرت عروہ حضرت عائشہ سے مرفوع روایت نہیں ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول پریشان ضرور تھے, اللہ کے رسول وحی کے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ضرور تھے. اور پھر کفار و مشرکین بھی آپ کا مذاق اڑانے لگے تھے کہ تم نے تو کسی کو دیکھا تھا, اب وہ تمہارا آنے والا کہاں چلا گیا, اب وہ تمہارا دوست تمہارے پاس کیوں نہیں آتا, تو آپ کو تانا دینے لگے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ پر سورۃ المدثر کی 5 آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. یہ 5 آیتیں آپ پر نازل ہوئی اور اس میں آپ کو عبادت کا حکم دیا گیا. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. پہلی وحی میں علم کا حکم ہے, دوسری وحی میں عمل کا حکم ہے. اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلا علم ہے, بعد میں عمل ہے. تو ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں وہ علم, پہلے علم حاصل کرو, اس پر اللہ نے نازل کیا. اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی اس میں نبی کو حکم دیا کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. تو اسی سے محدثین کہتے ہیں, اور بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے, باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. آدمی کے بات کہنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے اس کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. تو یہ, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کئی حدیثوں کو بھی نقل کیا. تو بہرحال اسلام میں پہلا علم ہے, اس کے بعد عمل ہے. بغیر علم کے آدمی تبلیغ کرتے ہوئے پھرے, یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی اس کے بعد پھر ایک عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. پھر مشرکین کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے, کیا تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا, کیا تمہارے دوست نے تمہیں چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کے رسول غمگین ہوئے. پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الضحیٰ کو نازل کیا. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی. یہ پوری آیت جو ہے اللہ رب العالمین نے تسلی کے طور پر نازل کی کہ اس کے تم پر تمہارے رب نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے پے در پے وحی کا نزول ہونے لگا. جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کو لینے میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے, بڑی جلد بازی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی لینے لگتے تھے. جیسے کہ حدیث میں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدۃ. آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس کو پڑھنے لگتے ہیں جو فرشتہ القاء کرتا, املا کرتا تیزی سے, تو پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے, آپ جلد بازی نہ کریں, آپ جلد بازی نہ کریں. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. پڑھانا اور جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا. لیکن جب قرآن نازل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بڑا بوجھل محسوس ہوتا, بڑی تکلیف ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, جب آپ پر وحی کی جا رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں فکان جبینہ یتفسد عرقا فی اليوم الشدید البرد. سخت ٹھنڈی کے دنوں میں بھی آپ کے چہرے, آپ کے پیشانی پر پسینہ آنے لگتا. جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کے پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا, بلکہ پسینے میں یتفسد عرقا, شرابور ہو جاتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اس سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ, ابن الجوزی وغیرہ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. حصول علم کے راہ میں تکلیفیں بڑی آتی ہیں, مشقتیں بڑی آتی ہیں. ان تمام چیزوں کو جو برداشت کرے گا وہی علم کو حاصل کر سکتا ہے. کہتے ابن الجوزی ہے فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر وترك الراحة. علم چونکہ سب سے اعلیٰ اور اشرف مقام ہے تو یوں ہی حاصل نہیں ہوگا بغیر تھکے ہوئے, بغیر رات جاگے ہوئے, بغیر راحت کو ترک کیے ہوئے, بغیر اپنے عیش و آرام کو چھوڑے ہوئے آدمی علم کو حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد اور ایک روایت ہے, حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی, وحی کا نزول ہو رہا تھا. میری ران جو ہے, میری ران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ران کے اوپر تھی, نہیں بلکہ میرے ران کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران تھی. تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی تھی, وحی نازل ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں فخذوا علی فخذی فثقلت علی حتی خفت ان ترد فخذی.
کہتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو میرا پیر اتنا بوجھل ہو گیا، آپ کی پنڈلی، آپ کے ران کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہونے لگا، میں اس بات سے ڈرنے لگا فإني خفت أن ترد فخذي، مجھے ایسے لگنے لگا کہ کہیں میری ران پھٹ نہ جائے، میری ران پھٹ نہ جائے. اس طرح بوجھل میں اپنی ران کو محسوس کرنے لگا، اپنے زانوں کو محسوس کرنے لگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غیر ہو جاتا، آپ بڑی تکلیف محسوس کرنے لگتے ہیں اور چہرہ جو ہے چہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی. تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کو لینے میں جلدی نہ کریں یہاں تک کہ فرشتہ القاء کر چلا جائے، سنا کر چلا جائے، پھر ہم تمہیں یاد دلائیں گے. اس کے بعد فرمایا وقل رب زدنی علما، اپنے رب سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. تو اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی، دوسری اور تیسری وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. بس صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیف یأتیک الوحی، وحی آپ کے پاس کیسے آتی ہے، طریقہ کیا ہے، کس شکل میں آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول. کہتے ہیں کہ بسا اوقات جب وحی آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے گھنٹی کے مثل آواز آتی ہے، گھنٹی کے بجنے کی طرح آواز آتی ہے، اور اس کے بعد وحی میرے اوپر کی جاتی ہے، میں اس چیز کو یاد کر لیتا. اور کبھی کبھی جو ہے فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل میں آتا، فرشتہ میرے لیے انسان کی شکل میں آتا اور مجھ سے عام گفتگو کرتا، میں اس کی بات کو سن لیتا اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ چلا جاتا. تو اس طرح جو ہے میرے پاس وحی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ 3 4 5 شکلیں ہیں، آگے آئیں گے. 2 شکلیں یہاں پر بیان کی گئی اس حدیث کے اندر. پہلی بات یہ کہ گھنٹی کی آواز آتی ہے، پھر اس کے بعد میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. محدثین کہتے ہیں گھنٹی اسلام میں بجانا حرام ہے، گھنٹی بجانا اسلام میں حرام ہے. تو ایک اچھی چیز کو بری چیز سے کیوں تشبیہ دی گئی، ایک محمود چیز کو مذموم چیز سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے. ابتدائی اسلام جبکہ بھی گھنٹی کی حرمت ابھی وارد نہیں ہوئی تھی، اس وقت کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مکمل گھنٹی کو بجانے کی تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ گھنٹی کی آواز جب تسلسل ہوتی ہے، تسلسل جو ہوتا ہے گھنٹی کی آواز میں لگاتار کنٹینیوس جو ہے آواز آتی رہتی ہے، تو اس آواز کو بتانا مقصود تھا کہ جب وحی آنی ہوتی تو اس کے آنے سے پہلے اس طرح کی آواز آتی تھی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ شہد کی مکھیاں جب آپس میں بھن بھناتی ہیں، آواز کرتی ہیں، کان کے پاس شہد کی مکھیاں جب کان کے پاس سے گزرے تو بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، وہی آواز وحی کے آنے سے پہلے مجھے محسوس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میرے لیے فرشتہ انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. انسان کی شکل کی بات جو ہے بعض روایتوں میں ایک ہے کہ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں اللہ کے نبی آتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ عام بدوی قریے کے رہنے والے کی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی کسی عام انسان کی شکل میں آتے ہیں. اور جب حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آتے ہیں تو جبریل کی اصل شکل صورت کیا ہوتی ہے، اس کے تعلق سے بھی اہل کلام نے، منطقیوں نے کچھ کلام کیا جس کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت جبریل عام دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے تو اس وقت جو ہے اس جو اصل شکل تھی حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فنا کر دیتا تھا. یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اسی شکل کو حضرت اللہ رب العالمین دحیہ کلبی کی شکل دیتے، جو حضرت جبریل کی شکل تھی اسی کو بدل کر حضرت دحیہ کی شکل میں وہ آتے تھے. اب ایسا نہیں تھا کہ ان کے جسم سے روح نکل جائے اور ان کا جسم الگ ہو روح الگ ہو، یہ معاملہ نہیں ہوتا تھا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پروں کو ہٹا دیا جاتا تھا، حضرت جبریل کے جو پر تھے ان کو ہٹا دیا جاتا تھا اور ایک انسان کی شکل دے دی جاتی تھی. تو مختلف اقوال ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے اس معاملے میں کہ اس وقت ان کی جسامت کا کیا معاملہ ہوتا. تو بہرحال حضرت جبریل علیہ السلام کبھی انسان کی شکل میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کیا کرتے تھے. تو اس طرح آپ اس کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا آپ علیہ السلام پر وحی کی جاتی.
جب بھی ضرورت پیش آتی ہے حضرت جبریل آتے ہیں اور احکام بتاتے ہیں، تعلیمات دیتے ہیں. اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں، مستشرقین کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی نبی نہیں تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، بلکہ محمد تو ہرقل، ورقہ بن نوفل، بحیرہ راہب سے اور مکہ کے یہودیوں سے کچھ چیزیں انہوں نے سنی تھی. یہود و نصارہ کی کچھ چیزیں جو پہلے موجود تھیں، سابقہ نبیوں کے بارے میں، سابقہ امتوں کے بارے میں جو باتیں انہوں نے سنی تھی ورقہ بن نوفل سے اور بحیرہ راہب سے، مکہ کے یہودیوں سے، وہی چیزیں نبی مسلمانوں کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی پر کوئی وحی نہیں آتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. یہ مستشرقین کا اعتراض ہے، لیکن ان کا اعتراض جو ہے بالکل درست نہیں ہے، کئی اعتبار سے غلط ہے. ان کی پہلی بات یہ ہے کہ مکہ کے یہودیوں سے نبی نے کلام سنا، غلط ہے، اس لیے کہ مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا اس زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں صرف مشرکین تھے، کوئی یہودی نہیں تھا. یہودی سب کے سب مدینہ کے اندر تھا، مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے، ان کا یہ کہنا کہ بحیرہ راہب سے اللہ کے نبی نے بات سن کر بتائی، یہ بھی جھوٹ ہے. اس لیے کہ بحیرہ راہب کے پاس جب اللہ کے نبی گئے اس وقت آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی، صرف 12 سال. تو 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کو اتنی چیزیں معلوم ہو کہ 40 سال کے بعد اللہ کے نبی بتائیں، یہ ناممکن چیز ہے. جو چیز آپ نے 12 سال کی عمر میں سنی ہو اور 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر میں اللہ کے نبی بتائیں، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس بحیرہ راہب کے پاس جو تھے کتنے گھنٹے کے لیے تھے؟ صرف چند گھنٹوں کے لیے تھے. صرف چند گھنٹوں کے لیے آپ رکے تو چند گھنٹوں میں کتنی باتیں آپ سن سکتے تھے؟ کتنی باتیں سن سکتے تھے؟ اللہ کے نبی نے 23 سال کی شریعت سامنے رکھی ہے مسلمانوں کے سامنے. اللہ کے نبی نے 23 سال کا اسلام، 23 سالہ شریعت سامنے رکھی ہے. تو یہ 23 سال کی شریعت جو ہے صرف چند گھنٹوں میں لینا یہ ناممکن چیز ہے. اسی طرح دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے تورات اور انجیل سے لے کر جو ہے مسلمانوں کو بتایا، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس لیے کہ جب تک آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے اس سے پہلے تورات اور انجیل جو ہے عبرانی زبان میں تھی، عربی زبان میں نہیں تھی. آخری عمر میں یہ ورقہ بن نوفل نے اس کو عربی میں کیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ نبی جب نبوت نبی بننے سے پہلے تک جو ہے یہ عبرانی زبان میں تھی. اور دوسری بات، اگر عربی میں ہوتی بھی تب بھی نبی جو ہے امی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا آپ نہیں جانتے تھے. تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کو پڑھ کر جو ہے مسلمانوں کو تعلیمات دیتے ہیں، احکام دیتے ہیں، بالکل درست بات نہیں ہے. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، اور امی کہتے ہیں الذی لا یکتب ولا یقرأ المکتوب، الذی لا یکتب ولا یقرأ المکتوب، جو نہ لکھنا جانے اور نہ لکھی ہوئی چیز کو پڑھنا جانے، اس کو امی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. دیکھیے دوسروں کے لیے امی ہونا ایک عیب کی بات ہے، لیکن نبی کے لیے یہ خصوصیت کی بات ہے. نبی کے لیے امی ہونا یہ فضیلت کی بات تھی. تو یہ درست نہیں ہے مستشرقین کا اعتراض. اور اسی طرح دیکھیے قرآن میں جو احکامات بتائے گئے ہیں اس میں اکثر و بیشتر مقامات پر یہود و نصارہ کے عقائد کی نفی کی گئی ہے، ان کے عقائد کی مذمت کی گئی ہے، ان کے عقائد کو باطل قرار دیا گیا ہے. یہود کے نظریات کو، ان کے عقائد کو، ان کی تقالید کو، ان کی عیدوں کو باطل قرار دیا گیا ہے. اگر یہ بحیرہ راہب جو یہودی تھے اور ورقہ بن نوفل جو نصارہ تھے، اگر ان کے پاس سے لیتے ہیں تو ان کے پاس سے لی ہوئی چیزیں انہی کے خلاف کیسے استعمال کرتے؟ انہی سے علم حاصل کر کر انہی کی عیدوں کو باطل قرار دینا، عقائد اور نظریات کو باطل قرار دینا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے ان لوگوں کا دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ سے علم لیا، یا پھر جو ہے تورات و انجیل سے علم لیا، یا جو ہے ورقہ بن نوفل سے اور بحیرہ راہب سے علم لیا. یہ بالکل غیر دانستہ بات ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں. یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم سیکھنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد عمل کا حکم دیا گیا، اس کے بعد جو ہے وانذر عشیرتک الاقربین کے ذریعے دعوت کا حکم دیا گیا. تو یہ تھرڈ اسٹیپ ہے. فرسٹ اسٹیپ جو ہے علم حاصل کرنا، سیکنڈ اسٹیپ خود عمل کرنا، اور تیسرا اسٹیپ جو ہے لوگوں کو دعوت دینا. انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے اگلے درس میں ہم لوگ سنیں گے.
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.